وبينه عداوة كأنه ولي حميم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان قدر، تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں اکیلے تمام جہانوں کے. نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹھک ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی نشیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کی ذات کا کوئی خلیفہ ہے، نہ اس کا کوئی جان نشین ہے. وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کر دیتا ہے. اس کے قدرت کو کبھی زوال نہیں ہے اور اس کی بقا کو کبھی فنا نہیں ہے. وہ اپنے کام کرنے میں کسی کا نہ محتاج ہے، نہ وہ کسی سے مشورے لیتا ہے. اگر وہ ارادہ کر لے پوری کائنات کو برباد کرنے کا تو اس کے ارادے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر وہ ارادہ کر لے پوری کائنات کو سنوارنے کا تب بھی اس کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا. عزت کے خزانوں میں سے ذلت دے دیتا ہے، ذلت کے خزانوں میں سے عزت بخش دیتا ہے. فرعون نے کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. ایسی عزت تھی کہ بنی اسرائیل تھر تھراتے تھے. ایسا روب، ایسا دبدبا اور اتنی عزت تھی اس کی. اللہ تعالیٰ نے اس عزت کے نقشے میں سے قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا. اور آج کوئی بھی اپنی اولاد کا نام فرعون رکھنا پسند نہیں کرتا. اور بسا اوقات ذلت کے نقشے میں سے عزت دے دیتا ہے. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی ذلت کا سامان پیدا کیا تھا، لیکن اس ذلت کے نقشے میں سے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی عزت بخش دی کہ قیامت تک کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہ لائے. درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور خصوصاً ایمان والوں کے لیے نعمت تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی 164 میں فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لقد من اللہ، بڑی تحقیق سے بات بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر خاص نعمت نازل فرمائی. تو درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر. عزیزان قدر، دعوت دین اسلام کی دعوت دینا صرف علماء کا کام نہیں ہے. ہر آدمی، ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے، اور اس کے لیے جگہ کا تعین ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مال اور متاع کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. جس جگہ پر ہے، جس محور میں ہے، اور جس بھی کسی بھی حیثیت کے ساتھ ہے، وہ ہر وقت اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کو جب قید کر لیا گیا تھا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو اس وقت بھی آپ نے اپنی زبان سے کلمہ توحید کی دعوت پہنچائی. وہاں پر بھی آپ نے قیدیوں کو یہی کہا کہ ایک رب بہتر ہے یا وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں. تو مسلمان تو کبھی بھی، ایمان والا کبھی بھی کسی بھی موڑ پر، کسی بھی حال میں تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن تبلیغ کے حوالے سے کچھ آداب اور کچھ معاملات ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں. مسجد میں بیٹھنے کے آداب ہے نا،
کھانا کھانے کے آداب ہیں، پینے کے آداب ہیں، بیت الخلاء جانے کے شریعت آداب بتاتی ہے، لوگوں سے مل ملاپ کے آداب ہیں۔ ہر چیز کے لیے باضابطہ طریقے سے شریعت نے ہمیں آداب کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ کام کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا تقریباً حصہ جس کام پر لگا ہے، تو کیا اس کے کوئی آداب نہیں ہے؟ ہمارے یہاں المیہ بہت بڑا ہے۔ المیہ جو ہے نا ہمارا، اور ہماری جو فکر، ہماری سوچ بڑی عجیب سوچ ہے کہ داعی کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، داعی کی کیا فکر ہونی چاہیے، داعی کے اندر کے کیا جذبات ہونے چاہیے، یہ اکثریت لوگ نہیں جانتے۔ اس بات کو سمجھنا، اس بات کے حوالے سے اپنی فکر کو بنانا کہ داعی کیسا ہونا چاہیے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام داعی بطور داعی کس طرح کے تھے، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اذان قدر داعی جو ہے نا، داعی وہ اخلاق سے پر ہو، عاجزی، انکساری، اخلاق، ملنسار ہو۔ اس کا اخلاق کے ساتھ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع دور کیجئے، دفیہ کیجئے، باللتی ہی احسن اس طریقے کے ساتھ جو بہت اچھا طریقہ ہے، برائیوں کو اچھے طریقے سے دور کر دیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر وہ شخص کہ جو آپ کے اور اس کے درمیان عداوت تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ کے اچھے طریقے سے اس کو دین کی دعوت دینے کی وجہ سے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ تو داعی کا کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت زبردست اخلاق کے ایک مقام پر ہم نے فائز کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کسی کو دعوت تو دیتے ہیں، ہم دعوت دینے میں مخلص، لیکن دعوت دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دینے کا طریقہ بہت اچھی طریقے سے آتا ہے، لیکن دعوت کا منہج میں پتہ نہیں کہ دعوت کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، دعوت دینے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور دعوت کا منہج کیا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں گوشگوار آپ کے سامنے رکھنی ہے میں نے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اخلاق جو ہوتا ہے نا، یہ ایک عظیم چیز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ایک خلق کے پیدائش ہوئی کہ خلق، اخلاق۔ اے نبی صاحب، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق پر فائز کیا ہے، یعنی اخلاق کا عالم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بغیر کسی کو دعوت دیے ہوئے اسلام کی وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں، اور حدیث کا نمبر ہے 471، ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثمامہ بن عفان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کو باندھ کر مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر عنوان قائم کیا ہے کہ مشرک کا مسجد کے اندر آنا کیسا ہے، یعنی مشرک کو بطور تعلیم، بطور افہام کے اگر مسجد میں لانا ضروری ہے تو لایا جا سکتا ہے۔ یہ امام بخاری نے یہاں سے نقطہ سمجھایا، اور میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے مزاج پر گفتگو نہ کر رہا ہوں، دیکھیے پنجاب کا ٹرینڈ گفتگو کا کچھ اور ہے، اور میں بالکل سیدھی سیدھی باتیں کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر میری آپ ان سیدھی سیدھی باتوں کو سیدھے طریقے سے سمجھ لیں گے نا، تو انشاءاللہ ہمیشہ آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی۔ تو عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہے، 3 دن تک وہ مسجد کے ستون سے بندھا رہا، صحابہ اکرام کے حالات دیکھتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، پوچھتے ہاں بھائی ثمامہ کیا حال ہے، کیسے مزاج، حال احوال پوچھتے۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ مخاطب ہوتے رہے اور اس کی طبیعت پوچھتے رہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیں، فرمایا اچھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی رسیاں کھول دو، اس کو جانے دو۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اس کو کھول دیا گیا
اور اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ثمامہ جاتے ہیں اور غسل کر کے آتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ کفر کی نجاست کو اسلام کے پہچاننے کے بعد کافر اور مشرک خود بخود کفر کی نجاست کو پہچان لے گا کہ اس نجاست سے جان چھوٹنی ہے تو پہلے جسمانی نجاست کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ نہاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے وسلم مجھے کلمہ پڑھا دو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچیں، اگر اس کو مارا ہوتا، آپ نے اس کو پیٹا ہوتا، آپ نے اس کے سخت زبان کے ساتھ الفاظ استعمال کیے ہوتے تو کبھی وہ مسلمان ہوتا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کی نرمی، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخصیت تھے، ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مہمان آتے تھے، کوئی بڑے بڑے وفد آ رہے ہیں، کوئی بڑے بڑے جو ہے وہ سردار آ رہے ہیں، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور عاجزی کا یہ عالم ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے ہیں، لوگوں کے لیے شربت لا رہے ہیں، لوگوں کے لیے پانی لا رہے ہیں، لوگوں کے لیے کھانا لا رہے ہیں، خود کرتے اپنے ہاتھوں سے۔ تو وہاں پر ایک عورت تھی، اس عورت نے دیکھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی خادم کی ضرورت ہے، تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں، میرا بیٹا ہے انس بن مالک، یہ پتہ نہیں کیا عجیب جوڑ ہے، ایک مالک بن انس بعد میں آنے والا وہ بھی محدث، اور ان سے پہلے آنے والے انس بن مالک یہ بھی امت کے محدث میں سے۔ تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا ہے انس بن مالک، چھوٹا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، یہ آپ کی حدیثوں کو اور جو آپ پر وحی اترے گی وہ اس کو لکھ لے گا، اگر آپ اجازت دیں تو یہ بچہ میں بچپن سے ہی آپ کے لیے وقف کر دوں، تاکہ گھر جائے گا، آپ کے گھر پہ کوئی چیز مشروبات ہو، مہمان آ رہے ہیں، آپ بڑی ضروری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود جاتے ہیں گھر پہ جا کے، یعنی آپ سمجھیں بچہ ہو کہ چھوٹا ہو، اگر کسی چیز کو تقاضا ہوتا ہے کسی کا تو پیغمبر علیہ السلام خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ کتنے دوستوں؟ 10 سال کا عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ 10 سال کے عرصے میں نے اللہ کے نبی کو کبھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 10 سال کے عرصے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے مجھ پر غصے کیا ہو یا کسی اور پر غصے کیا ہو۔ حتیٰ کہ ایسے بدبخت آتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایذا دیتے۔ ایک شخص نبی علیہ السلام سے قرض مانگ رہا تھا، یعنی آپ نے اس سے کچھ لیا تھا اور اپنا مال مانگ رہا تھا، تو اس نے اپنی چادر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے مبارک کے اندر ڈال کر اتنا زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر نشان بھی پڑ گیا، اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنی تکلیف دی اس نے آپ کو، آپ نے منع کر دیا کہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو، درگزر کر دیا، آپ نے معاف کر دیا، کیونکہ یہ جو معافی کا جو جذبہ ہے نا، یہ معافی کا جذبہ دراصل مخلوق سے اٹھا کر آپ کو خالق سے جوڑ دے گا۔ تو مبلغ کیا ہے؟ وہ نرمی والا ہونا چاہیے، اخلاق، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا ظرف اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر جائے تو آپ اس کو جو ہے معاف کر دیں اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا لوگوں کو قرض دیتا تھا، قرض دیتا، واپسی کا معاملہ نہیں ہوتا، معاف کر دیتا، ڈھیل دیتا، بہت زیادہ ڈھیل دیتا اور معاف کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ مرا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں بھائی تو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا؟ ہاں میرے اللہ، میں لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو لوگوں کو معاف کرتا تھا، جبکہ غفور رحیم تو میں ہوں، جب میں نے بھی تجھے اپنی رحمت سے معاف کر دیا۔ تو داعی کا کیا ہے؟ اخلاق کا معاملہ بڑا اعلیٰ رتبہ ہونا چاہیے، اس کا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کر اس کو جو ہے مسلمان ہو جائے، لوگ دیکھ کر اس کو ایمان قبول کر لیں۔ اب یہ اسلام کی خاصیت ہے، چاہے وہ آپ اخلاق
اپنے دین اسلام کے قانون کے ذریعے کریں، آپ اخلاق جو ہے اپنے عمل سے پیش کریں، ہر اعتبار سے دین اسلام غالب ہے۔ ایک دفعہ ایک واقعہ آتا ہے امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی زرہ کسی نے چوری کر لی۔ زرہ سمجھتے ہیں؟ لاٹھی زرہ کسی نے چوری کر لی۔ اب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ کو شک تھا کہ یہودی نے چوری کی ہے۔ آپ اس وقت امیر المومنین تھے۔ آپ اس وقت کون تھے؟ امیر المومنین تھے۔ آپ نے یہ کیس وہاں کے قاضی کو لکھوا دیا کہ میری زرہ میری یہودی نے چوری کی ہے اور مجھے اس پر شک ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ کا کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے، کوئی اور لاؤ۔ امیر المومنین ہوتے ہوئے آپ عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں، خوبی دیکھیں کہ ہوتے ہوئے قاضی نے ان کو کہا کہ گواہ لائیں کوئی دوسرا، آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ امیر المومنین نے وہ کیس واپس لے لیا۔ وہ یہودی زرہ بھی لے کر آیا، کہا کہ میں نے چوری کی تھی اور میں نے دین اسلام کے یہ معاملات کو دیکھ کر، امیر المومنین علی کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کے وہ یہودی ہو جاتا ہے پورے گھر والوں کے ساتھ، یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اخلاق کا تو یہ عالم ہونا چاہیے۔ تو داعی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ میٹھی بات کرے، اپنے زبان کو کنٹرول کے ساتھ ایسی بات کرے کہ سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ سامنے والا پزل ہو جائے، آپ سے دور بھاگ جائے۔ اور یہ داعی کی اوصاف کے اندر ایک صفت ہے۔ دوسرا کام داعی کو کیا کرنا ہے؟ دین اسلام کے جو داعی ہے، دوسرا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے تعلق کو، اپنے رابطے کو اللہ سے خوب جوڑے، اور رات کے وقت اٹھ کر جس کو بھی دعوت دی ہے ان کے لیے رات کے وقت اٹھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرے۔ کیونکہ داعی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میری دعوت سے کبھی بھی کوئی شخص ہدایت پر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر جس کو چاہیں ہدایت دینا تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے تب تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ ہدایت مل جائے تو ہدایت نہیں مل سکتی کسی کو جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور ہدایت کی کنجی ایسی ہے دوستوں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ اسی لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے شیخ سے ملاقات کرنے گیا ابن تیمیہ سے۔ کس سے ملاقات کرنے گیا؟ ابن تیمیہ سے ملاقات کرنے کی گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجھے عشاء کے بعد وقت نہیں دیا۔ ابن تیمیہ مجھے عشاء کے بعد وقت نہیں دیا۔ پھر میں نے کہا کہ چلو تہجد کے وقت دے دیں گے، اس وقت بھی نہیں دیا۔ پھر کہتے کہ فجر کی نماز کے بعد وقت دیں گے، اس وقت بھی نہیں دیا۔ اشراق کی نماز کے بعد ابن تیمیہ نے ابن القیم کو وقت دیا، تو ابن قیم نے یہ کہا کہ حضرت میں تو رات سے انتظار کر رہا ہوں ملاقات کا۔ تو امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں پورا دن تبلیغ کرتا ہوں، رات کے وقت تھک جاتا ہوں، اللہ سے رات کو اٹھ کر ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ جن کو میں نے دین پہنچایا، اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے اور میرے اندر ہدایت عمل کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے ہمت بھی میرے اندر ڈال دے، کیونکہ میرے اندر اگلے روز کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ داعی کے لیے اس کے اوصاف میں یہ ضروری عمل ہے کہ داعی جو ہے اگر وہ کسی کو دین اسلام کا پیغام پہنچائے تو رات کو اٹھ کے اس کے پیٹھ کے پیچھے اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرے۔ کیسے؟ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، بچوں کو نا پیچھے بھیج دیا کریں، بڑے آگے آ جایا کریں تاکہ بچے شور نہ کریں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچی جو ہے، اس کے والدین تھے، اس کا باپ مسلمان ہو گیا، باپ مسلمان ہوا اور بچی کی ماں مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ کیا تھی؟ وہ مشرکہ تھی، وہ شرک کی طرف تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے
ان دونوں کو بلایا، اس کی بیوی کو بھی بلایا، بچی کی ماں کو بھی بلایا اور بچی کے باپ کو بھی بلایا، اور دونوں کو کہا کہ دیکھو بیٹا یہ تمہاری ماں ہے اور یہ تمہارا باپ ہے، دونوں کے پاس جس کے پاس جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ لڑکی کے باپ نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری جو بیوی ہے مشرکہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میری بچی اگر اس کے پاس چلی گئی تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی بیٹی کو بلا کر کہا کہ یہ تمہارے دونوں ماں باپ ہیں، جس کے پاس جاتی ہو چلی جاؤ۔ اب بچی، ابن القیم فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ بچی جو ہے ماں کی طرف جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ بچی تو ماں کی طرف جا رہی ہے، اب ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آپ نے دعا کر دی، اللہم ارحمھا، اللہم ارحمھا، اے اللہ اس بچی پر رحم کر دے، اے اللہ اس پر رحم کر۔ راوی حدیث فرماتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش کی، اللہ پاک نے نبی پاک کی دعا کو قبول کر لیا۔ بچی ماں کے پاس جاتے جاتے اچانک سے باپ کی طرف پلٹ گئی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نعت پہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جہاد کا موقع دے گا، ادھر جا کے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تکبیر ہے، یہ اصل میں اس کا محل بھی وہی ہے۔ اچھا خیر، تو گزارش یہ ہے کہ ہدایت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہی تھی، لیکن داعی کیا کرتا ہے؟ جو داعی ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ لوگ ایذا بھی پہنچائیں گے، لوگ تکلیفیں بھی دیں گے، ہیں دعوت کے میدان کے اندر لوگ پریشان بھی کریں گے، لوگ جھوٹے بھی ماریں گے، لوگ پتھر بھی ماریں گے، لیکن ہر کسی کی ان تمام چیزوں کو، کڑوی اور کسیلی باتوں پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنا، اللہ کی قسم یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، اللہ سے اجر رکھنا۔ اور علم دین، جب ایک داعی علم دین حاصل کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ آپ ہی کے پنجاب کے اندر عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ گزرے ہیں، نام سنا ہے؟ آپ ہی کے پنجاب کے وزیر آباد کے تھے۔ ہندوستان اور پاکستان کے بننے سے پہلے، پارٹیشن سے پہلے، عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ 9 سے 10 سال کی عمر میں نابینا ہو چکے تھے، اور علم دین حاصل کرنے کا شوق کہ نابینا ہونے کی صورت میں ہی یہ پاکستان سے ہندوستان سفر کر کے گئے۔ اور پوری ان کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، میں نے ان کی پوری ہسٹری پڑھی ہے کہ ان کو کیا کیا تکالیف آئیں، لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں ایک مبلغ کو کتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں سفر کرتا رہا حتیٰ کہ ایک محدث نذیر احمد دہلوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچ گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھے علم حدیث پڑھا دے، کیونکہ یہ ہمارے یہاں فقہ تو بہت پڑھائی جاتی ہے، علم حدیث نہیں پڑھایا جاتا۔ نذیر حسین احمد دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں علم حدیث پڑھا دوں گا، تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھا دوں گا، لیکن ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھانا وغیرہ، ہم روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں، آج تو ہمیں قدر نہیں ہے۔ کتاب اور سنت ہمیں بیان کیا جاتا ہے اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی سے درس سنتے تھے کأنما علی رؤوسنا طیر، ہم ایسے انہراف ہو کر بیٹھتے تھے، غور سے سنتے تھے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ پھر ہدایت کے فیصلے بھی انہی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ ہدایت کے فیصلے کن کے لیے ہوتے ہیں؟ جب کوئی علم دین اس لیے سیکھتا ہے نا کہ ہدایت ملے، تو پھر کام بھی اللہ ایسے ہی لوگوں سے لیتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، میں بھی عبد المنان وزیر آبادی کا بھی واقعہ مکمل کرتا ہوں، لیکن یہاں پر پہلے اس کو سن لیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے مجتہدین میں سے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، آپ کے ساتھ بہت سارے دوسرے بھی شاگرد تھے۔ آپ کے ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ، وہ بھی وہاں پر حدیث پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا مدینے میں ہاتھی آ گیا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مدینے میں ہاتھی آ گیا ہے۔ سارے طالب علم اٹھ کر ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام مالک نے فرمایا کہ بیٹے سب تو چلے گئے، تو بھی چلا جا ہاتھی دیکھنے کے لیے۔
تو امام یحییٰ بن یحییٰ رحمہ اللہ فرماتے ہیں استاد جی اللہ کی قسم اندلس سے مدینہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، اندلس سے مدینہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کی سماعت کرنے کے لیے اور حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں۔ اور اللہ نے کیا نوازا، امام مالک کے ہزاروں شاگرد تھے، کسی سے امام مالک کی معطا روایت نہیں ہوئی، انہی سے یحییٰ بن یحییٰ سے ہی روایت ہے، اور وہ معطا آج ہمارے گھروں کے اندر لائبریریوں کے اندر موجود ہے۔ اسی بندے سے اللہ نے کام لیا اور اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دیا۔ یہ قدر ایک داعی کے لیے ضروری ہے۔ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ، آپ حدیث پڑھائیں، کھانے پینے کا بندوبست انشاءاللہ اللہ کر دے گا میرا۔ طالب علموں کہا کہ بھائی تم لوگ یہاں کھاتے ہو، تمہارے گھروں سے کھانا آتا ہے؟ آتا ہے۔ بولا مجھے کچھ مت دو، جو تم کھانا کھا لیتے ہو نا تو تمہاری پلیٹوں پر کناروں پر کچھ بچ جاتا ہے، اور وہ روٹیاں جو تم چھوڑ دیتے ہو اس کو پھینکنا مت، تم میرے لیے وہ رکھ لو، میں اس طرح سے اپنا گزارا کر لوں گا اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پڑھ لوں گا۔ محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، محبت نبی پاک سے محبت تھی۔ اور کیا اللہ نے نوازا، کیا نوازا کہ قرآن بھی حفظ کر لیا نابینا ہوتے ہوئے، بخاری بھی حفظ کر لی، مسلم بھی حفظ کر لی، حتیٰ کہ پوری سیاست حفظ کر لی۔ تو نوازنے پر آئے تو نوازے سارا زمانہ۔ نابینا ہونے کے بعد پاکستان میں پوری سیاست حفظ کر لی، بخاری منہ زبانی پڑھاتے کیونکہ دیکھنا تو ہے ہی نہیں۔ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان کے امتحان لینا چاہا، ان کے شاگردوں نے، اور ایک حدیث آئی ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے شاگردوں نے کہا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ پر ہم کہیں گے کہ یا شیخ ھذا الحدیث من ابی ہریرہ لیس ان عائشہ رضی اللہ عنہ، کہ استاد جی یہ حدیث امی عائشہ سے ہے، ابو ہریرہ سے، امی عائشہ سے نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پڑھا رہے ہیں اور کہتا ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، شاگردوں نے کہا کہ شیخ خطا کر دیا آپ نے، هناك ليس ان عائشہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، شیخ نے بخاری بند کر دی، بولا لگتا ہے میرا حافظہ ختم ہو گیا ہے، میں پڑھانے کے لائق نہیں رہا، اور مجھے اندازہ ہے کہ یہ ابو ہریرہ نہیں ہے، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کی سوانح حیات میں آتا ہے کہ بند کر کے گھر چلے گئے، رات کو سوتے ہیں تو رویا صالحہ کے ذریعے خواب کے اندر ان کو بتایا گیا کہ عبد المنان وہ حدیث امی عائشہ سے ہی روایت کی گئی ہے، ابو ہریرہ سے نہیں کی گئی۔ اور صبح اگر پھر آتے کہتے اللہ کی قسم مجھے میرے رب نے بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، تو شاگردوں نے کہا کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ حدیث امی عائشہ سے ہے، ابو ہریرہ سے نہیں ہے، ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ داعی کے جذبات، داعی کے اوصاف، داعی کی فکر، داعی کی سوچ، ما ہی اصول الدعوہ واکثر منا لا يعلمون ما ہی اصول الدعوہ، اکثر لوگ ہم میں سے اصول دعوہ کو نہیں جانتے کہ یہ دعوت کا اصول کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا ہے دعوت کا۔ داعی کو کیا کرنا چاہیے کہ داعی کو جب دعوت دے گا تو رات کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرے گا، یا اللہ فلاں بندے کو ہدایت دے دے۔ اور تیسری بات کہ اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دے دی تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری دعوت کی وجہ سے یہ ہدایت پر آیا، بلکہ یہ کہے گا کہ اس کو ہدایت میرے اللہ نے دے دی۔ نعم، یہ اوصاف داعی کے کہ وہ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کرے گا، محنت خود نے کی ہے،
لیکن جب رزلٹ آئے گا تو کہے گا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، ھذا من فضل ربی، وہ یہ کہے گا کہ میرے رب نے کیا ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے اس لڑکے کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ لڑکے اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، جہنم سے بچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اسے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا کہ مان لو ان کی بات، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس لڑکے نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا، کلمہ شہادہ پڑھی اور روح قبض ہو گئی۔ اچھا، کس نے کلمہ شہادہ پڑھایا؟